سلطان عبد المجید کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان عبد العزیز نے تخت سلطانی سنبھالا۔ سلطان عبد العزیز نے اصلاحات کا کام جاری رکھا اور بعض اصلاحات کے لیے سلطان نے فرانس کی مدد بھی حاصل کی۔ سلطان کے دور میں بالکنز کی طرف سے پھر بغاوتیں ہونے لگیں، جس کی وجہ سے روس سے پھر جنگیں شروع ہو گئیں۔ ان جنگوں کا اختتام سلطنت عثمانیہ کی شکست جبکہ روس اور اس کے اتحادیوں کی فتح پر ہوا۔ اس جنگ کے بعد سربیا، رومانیہ اور مونٹی نیگرو سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئے۔ اسی دوران برطانیہ نے عثمانی جزیرے سائپرس پر حملہ کر دیا۔ ان شکستوں کے بعد سلطنت کے وزراء نے سلطان کو معزول کر دیا اور 1 سال کے لیے سلطان مراد خان پنجم نئے سلطان بنے، لیکن جلد انہیں بھی معزول کر کے سلطان عبد الحمید ثانی کو تخت نشین کرنا پڑا، جو اگلے کم و بیش 30 سال تک سلطان رہے۔ اگلے چند سالوں میں فرانس نے تیونس پر جبکہ برطانیہ نے 1882 میں مصر پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ اور فرانس کے بدلتے رنگوں کی وجہ سے دولت عثمانیہ نے جرمنی کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھا دیے۔ 1897 میں یونان اور عثمانیوں کے درمیان جزیرہ کریٹ کو لے کر جنگ چھڑ گئی، جس میں عثمانیوں نے یونان کو شکست دی اور جزیرہ کریٹ پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول رہا۔ 20ویں صدی عثمانی سلطنت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ اس صدی کے آغاز میں عظیم سلطنت عثمانیہ، جو کہ کم و بیش 600 سالوں تک ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے تک قائم رہی تھی، کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کی پے در پے فتوحات اب شکست میں تبدیل ہو چکی تھیں اور سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ عثمانی سلطنت کے ختم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ 18ویں صدی کے شروعات میں سلطنت کے یورپی حصوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1821 میں یونان نے سلطنت سے جنگ چھیڑ کر اس سے آزادی حاصل کر لی۔ سربیا نے 1835 میں، بلغاریہ نے 1877 میں، جبکہ رومانیہ نے بھی 1877 میں سلطنت سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے آزادی حاصل کر لی تھی۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ 1826 میں سلطان محمود ثانی نے یہ بھانپ لیا تھا کہ سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئی فوج بنانی چاہیے، جو کہ یورپی فوج کے طرز عمل پر ہو، لیکن یہ بات جنیچری فوج کو بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے بغاوت کر دی، جس پر سلطان نے اپنے یورپی سپاہیوں کو بلا کر جنیچری فوج پر گولیاں چلوائیں اور جنیچری سپاہی زندہ بچے، انہیں پھانسی دے دی اور یوں اس جنیچری فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ تیسری بڑی وجہ سلطنت میں رشوت خوری تھی۔ سلطنت میں ہر بڑا عہدہ پیسوں کے عوض بکنے لگا، یہاں تک کہ عدل کا نظام بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ چوتھی بڑی وجہ 1876 میں پہلی عثمانی پارلیمنٹ کی بنیاد ہے، جس کے قیام کے صرف 2 سال بعد اس وقت کے سلطان نے اسے ختم کر دیا تھا، لیکن اس پارلیمنٹ کو 1908 میں ترک نوجوانیت تحریک نے دوبارہ بحال کیا اور یہی پارلیمنٹ سلطان کی معزولی کا سبب بنی۔ پانچویں بڑی وجہ سلطنت عثمانیہ کی روس کے ساتھ کرائمیا کو لے کر جنگ تھی۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کے اتحادی انگلینڈ اور فرانس تھے اور 1853 سے 1886 تک کرائمیا کی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن 1876 اور 1877 میں روس کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کی پھر جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں کرائمیا، ولاچیا اور بہت سے علاقے سلطنت عثمانیہ سے چھن گئے۔ مسلسل جنگوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت عثمانیہ نے پہلی بار 1854 میں یورپ سے قرض لیا اور 1876 تک سلطنت عثمانیہ بینک کرپٹ ہو چکی تھی۔ ان تمام معاشی مشکلات کے باوجود سلطان عبد المجید خان نے توپ خاپی محل کو پرانا سمجھتے ہوئے یورپ کی طرز پر ایک عالیشان پیلس بنوایا، جس میں اربوں روپیہ خرچ ہوا۔ 1881 میں اب چونکہ سلطنت عثمانیہ دیوالیہ ہو چکی تھی، تو انگلینڈ اور فرانس نے سلطنت سے قرض وصول کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے حصوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ چھٹی بڑی وجہ نوجوانان ترک تھے، جنہوں نے 1908 میں انقلاب کے طور پر ترکی سے سلطنت کا خاتمہ کر کے ایک جمہوری ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ سلطان کو مجبوراً 1876 میں ختم کی ہوئی پارلیمنٹ کو دوبارہ بحال کرنا پڑا، جس کے بعد سلطان کے اختیارات ختم ہو گئے اور سلطان صرف نام کا ہی سلطان رہ گیا۔
सातवीं बड़ी वजह 1912 और 1913 में होने वाली बाल्कन जंगें थीं, जिसमें सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और बाल्कन रियासतों ने सल्तनत उस्मानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। और आखिर पर सल्तनत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील पहली जंग अजीम साबित हुई। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया का साथ दिया और शुरू में सल्तनत उस्मानिया को फतह हासिल हुई, लेकिन इसी दौरान इंग्लैंड ने 1916 से 1918 के दरमियान अरब में अपने एक जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भेजकर बगावत करवा दी, जिससे अहले अरब ने उस्मानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। इस बगावत में इंग्लैंड ने अरबों को असला और पैसे की भरपूर मदद दी, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया पहली जंग अजीम में हार गया। इस शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया से यूरोप ने 1920 ईस्वी में मुआहदा किया, जो कि माहिदा सेवरे के नाम से जाना जाता है। इस माहिदे के तहत सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए गए। इससे अवाम में खूब गम और गुस्सा पाया गया और 1920 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इक़्तिदार को अपने हाथों में लेते हुए बहुत से हिस्सों को वापस फतह कर लिया और जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी। नवंबर 1922 ईस्वी में इसी शख्स ने आखिरी उस्मानी सुल्तान मोहम्मद वहीदुद्दीन की खिलाफत का खात्मा करते हुए उन्हें मुल्क बदर कर दिया और यूं 600 सालों से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाली सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया।